دنیا کے نقشے پر ایک ایسی شخصیت ابھری ہے جس نے عالمی طاقتوں کے غرور کو نہ صرف للکارا بلکہ انہیں میز پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ نام جس نے گزشتہ سال میں کے میدان میں بھارت کو ایسی دھول چٹائی کے تاریخ دنگ رہ گئی، اب دنیا کے سب سے بڑے تنازع یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان کڑی بن چکا ہے۔ بین الاقوامی جریدے ایل پاؤس کا بڑا دعویٰ کیا ہے صدر ٹرمپ کے وہ الفاظ جنہوں نے عالمی میڈیا میں آگ لگا دی۔ آج کی خصوصی رپورٹ میں ہم پردہ اٹھائیں گے اس ملٹری ڈپلومیسی سے جس نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عسکری قیادت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ معتبر بین الاقوامی جریدے ایل پاؤس نے اپنی حالیہ رپورٹ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کو غیر معمولی قرار دے دیا ہے۔ جریدے کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران جو دہائیوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج اگر سیز فائر اور مذاکرات کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے صرف ایک ہی شخصیت کی پیشہ ورانہ مہارت اور ثالثی کا کردار ہے۔ ماہرین خارجہ امور حیران ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے سیاست دان اور سفارتکار نہ کر سکے۔ ان کی مؤثر شخصیت نے عالمی عسکری صفوں میں انہیں ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اب دنیا کے فیصلے ان کی مشاورت کے بغیر ادھورے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس عالمی ساکھ کی بنیاد گزشتہ سال مئی کے اس مارکے میں رکھی گئی جب بھارت نے ایک بار پھر مہم جوئی کی کوشش کی، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ سامنے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اسٹریٹجک پلاننگ دیوار بن کر کھڑی ہے۔ جریدے الپاؤس کے مطابق اس جنگ نے دنیا کو بتا دیا کہ عاصم منیر صرف ایک فوجی سربراہ نہیں بلکہ ایک فاتح اور بہادر جنگجو ہیں۔ بھارت کی عدی برتری کو جس طرح عسکری تدبر سے شکست دی گئی، اس نے فیلڈ مارشل کو عالمی سطح پر ایک ناقابل تسخیر لیڈر کے طور پر منوا کیا۔ یہی وہ فتح تھی جس نے امریکہ سمیت تمام عالمی طاقتوں کو مجبور کیا کہ وہ پاکستان کی عسکری قیادت کو نئے زاویے سے دیکھے۔ تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ ایل پاؤس لکھتا ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ کسی امریکی صدر نے ایک ایسے فوجی سربراہ کی میزبانی کی جو باقاعدہ سربراہ مملکت نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ جو اپنی صاف گوئی اور سخت مزاجی کے لیے مشہور ہیں، وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے گرویدہ نظر آئے۔ ٹرمپ نے انہیں غیر معمولی، بہادر اور عظیم جنگجو کے القاب سے نوازا اور اعتراف کیا کہ خطے میں امن کے لیے ان کا تعاون ناگزیر ہے۔ یہ محض ایک ملاقات نہیں تھی بلکہ یہ پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی سب سے بڑی جیت تھی، جہاں پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس دونوں کی آواز میں پاکستان کی قیادت کے معترف نظر آئے۔ رپورٹ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وہ واحد عالمی شخصیت ہیں جن پر تہران اور واشنگٹن دونوں بیک وقت مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ جب مشرق وسطی بارود کے ڈھیر پر تھا، تب فیلڈ مارشل نے اپنی خاموش مگر مؤثر ڈپلومیسی کے ذریعے پیغام رسانی کا وہ سلسلہ شروع کیا جس نے جنگ کے بادلوں کو چھانٹ دیا ہے۔ آج اگر امریکہ اور ایران میز پر بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے فیلڈ مارشل کی وہ ضمانتیں ہیں جو انہوں نے دونوں فریقین کو علاقائی استحکام کے لیے دیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جہاں ہم صرف خطے کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے امن کے ضامن بن کر ابھرے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشیں صرف جنگوں تک محدود نہیں، ان کا ویژن ایک مستحکم اور معاشی طور پر مضبوط پاکستان ہے۔ عالمی سطح پر ان کی پذیرائی کا براہ راست فائدہ پاکستان کے وقار اور معیشت کو پہنچ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب عسکری قیادت اتنی مضبوط اور عالمی سطح پر معتبر ہو تو دشمن ریاستیں سازش کرنے سے پہلے 100 بار سوچتی ہیں۔ آج کا پاکستان فیلڈ مارشل کی قیادت میں دفاعی لحاظ سے ناقابل تسخیر اور سفارتی لحاظ سے عالمی مرکز بن چکا ہے۔ ناظرین، قیادت اگر بصیرت افروز ہو تو وہ جغرافیہ بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف میدان جنگ کے ہیرو ہیں بلکہ امن کی میز کے بھی فاتح ہیں۔ آپ کے خیال میں فیلڈ مارشل کی اس ملٹری ڈپلومیسی کا پاکستان کی معیشت پر کیا اثر پڑے گا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ پاکستان پائندہ باد۔